اگر آج اللہ تعالیٰ کسی شخص کو آپ کے ذہن سے نہیں نکال رہا، آپ سوتے جاگتے ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ ہر لمحہ آپ کی یادوں میں موجود رہتا ہے، تو اسے ایک عام بات سمجھ کر نظر انداز نہ کرے۔ کبھی کبھی کچھ احساسات کے پیچھے ایک گہری حکمت چھپی ہوتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہماری زندگی سے چلا جاتا ہے، تعلق ختم ہو جاتا ہے، ملاقاتیں رک جاتی ہے، مگر اس کی یاد ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسے بھول جائیں، مگر دل مانتا ہی نہیں۔ وہی چہرہ، وہی باتیں ہر وقت ذہن میں گردش کرتی رہتی ہیں۔ تو آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں کچھ لوگ ہماری زندگی میں آ کر ہماری سوچوں کا حصہ بن جاتے ہیں، اور کیوں کچھ لوگ برسوں ساتھ رہ کر بھی دل میں جگہ نہیں بنا پاتے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک اہم حقیقت جان لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روحیں ایک دوسرے کے لشکر کی طرح ہے، جو ایک دوسرے کو پہچانتی ہے وہ جڑ جاتی ہے، اور جو اجنبی ہوتی ہے وہ جدا رہتی ہے۔ اسی لیے بعض لوگ ہمیں پہلی ملاقات میں ہی اپنے لگتے ہیں، اور کچھ لوگ کبھی اپنے نہیں لگتے۔ لیکن یہاں ایک اور بات بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ہر وہ شخص جو آپ کے ذہن میں بار بار آئے، یہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کے نصیب میں بھی ہو۔ کبھی یہ دل کا لگاؤ ہوتا ہے، کبھی عادت ہوتی ہے، اور کبھی یہ ایک آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ انسان کا دل جس چیز سے جڑ جائے اسے چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر جب وہ شخص آپ کے احساسات کا حصہ بن چکا ہو۔ اور پھر جب وہی شخص دور ہو جائے تو دل بے چین ہو جاتا ہے۔ انسان پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اور کسی معجزے کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ یہاں بہت سے لوگ مایوس بھی ہو جاتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر حال کو بدلنے پر قادر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ صبر کرے اور اللہ پر بھروسہ رکھے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے۔ اب ایک اہم بات سمجھے، اگر اللہ آپ کو بار بار دعا کرنے کی توفیق دے رہا ہے، آپ کا دل اب بھی امید کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہر انسان کو یہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی۔ اور جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے پیدا کرتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن یہاں ایک توازن بھی ضروری ہے۔ آپ دعا کریں، مگر ضد کے ساتھ نہیں۔ اللہ سے مانگے، مگر فیصلہ اسی پر چھوڑ دے۔ اگر وہ شخص آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ اسے آپ تک ضرور پہنچا دے گا، اور اگر وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اس سے دور کر دے گا، کیونکہ اصل سکون کسی انسان میں نہیں بلکہ اللہ کی یاد میں ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، خبردار، دلوں کا سکون
اللہ کے ذکر میں ہیں، تو یاد رکھیے کبھی کبھی خالی ہاتھ رہ جانا اصل میں خالی ہونا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ آپ کو کسی بڑی عطا کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ آپ کے دل کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے، آپ کے ظرف کو وسیع کر رہا ہوتا ہے، تاکہ جب وہ دے تو آپ سنبھال سکے۔ اس لیے مایوس نہ ہوں، اپنی دعاؤں کو جاری رکھے، اپنے یقین کو مضبوط رکھے اور اپنا ہر معاملہ اللہ کے حوالے کر دے۔ اگر وہ تعلق آپ کے لیے لکھا جا چکا ہے تو وہ ہر رکاوٹ توڑ کر آپ تک آ جائے گا، اور اگر نہیں تو اللہ آپ کو اس سے بہتر عطا کرے گا، یا آپ کے دل کو ایسا سکون دے گا جو ہر چیز سے بڑھ کر ہوگا۔ تو بس مانگتے رہے، لیکن اللہ سے امید رکھے، لیکن اللہ سے، کیونکہ وہ دینے والا ہے اور وہی بہتر وقت کا انتخاب کرتا ہے۔ تو آپ اللہ پر یقین کرتے ہوئے دعائیں مانگتے رہے، اس کی رحمت سے آپ نا امید نہ ہوں۔ دیکھنا وہ بہت جلد آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔